شاہد صاحب یہ بتائیے گا، اگر کوئی خاتون یا کوئی نوجوان گھر پر رہتے ہوئے اور اس کے پاس جگہ 3 مرلے کی ہے، اس میں اگر وہ آم کی گٹھلیاں لگائے تو وہ اس سے کتنا منافع کما سکتا ہے، اور 3 مرلے کی جگہ پہ کتنے پودے لگائے جا سکتے ہیں؟ اچھا، جہاں تک آم کی گٹھلیوں کا تعلق ہے اور اس سے پلانٹیشنس کا تعلق ہے تو اس کے اندر ملٹیپل سیکٹرز میں ملٹیپل بزنسز کر سکتے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے. ایک ہے سمپل روایتی طریقہ جو گاچی والا پودا ہوتا ہے، جو زمین میں گٹھلی دباتے ہیں، پودا نکالتے ہیں، اس کی گاچی نکالتے ہیں مٹی والی، اور اس کو آگے سیل آؤٹ کر دیتے ہیں. وہ سب سے سستا میڈیم ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے. اور اس کے ذریعے جو پلانٹ آپ کے بکتے ہیں وہ 400 سے 500 روپے کا فی پلانٹ بکتا ہے 1.5 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد. ٹھیک ہے. اگر ہم اسی 3 مرلے کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ویلیو ایڈیشنس کی طرف جائیں اور جدت کی طرف جائیں، اور ہم اس کو اگر گرو بیگس کے اندر کنورٹ کر لیں، تو یہی جو 500 روپے والا پلانٹ ہے آپ کا، وہ 12 سے 15 ہزار روپے کا بک سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایک پلانٹ. اور اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کریں 3 مرلے کے اوپر، تو آلموسٹ اس میں سینکڑوں پلانٹس آئیں گے. اچھا. اور ان سینکڑوں پلانٹس کی اگر ویلیو ایڈیشنس لگائیں ود ان 4 ایئر، جو ہمیں بیک اپ پہ آئے گا، انکم آئے گی ان کی، وہ لاکھوں میں آئے گی. اٹ مینس کہ اگر آپ 3 مرلے کے اندر گرو بیگس کے اندر پودے کو تیار کرتے ہیں، 3 سے 4 سال تک اس کو ویٹ کرتے ہیں، اس کو پھل پہ لے کے جاتے ہیں، اور پھلدار پودا 6 فٹ کا، 8 فٹ کا یا 10 فٹ کا پودا تیار کرتے ہیں آپ، اور اس کو مارکیٹ میں سیل کرتے ہیں ایز اے نمائشی پلاٹ. کیونکہ کراچی، لاہور اور اسلام آباد کے اندر لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ اپنے گھروں کے اندر ایسا پودا لگائیں جو کسی برتن کے اندر ہو، کسی ایسے ایریا کے اندر ہو، بالٹی کے اندر یا کسی ڈرم کے اندر ہو، اور وہیں پہ اس کو وہ پانی دیں، فرٹیلائزر دیں، اور وہیں سے اس کی پروڈکشن حاصل کریں. اور لوگوں نے سن روفس کے اوپر بھی رکھے ہوئے ہیں آم کے پودے، چھتوں کے اوپر 8 فٹ 10 فٹ 12 فٹ کا، اور اس سے بس 12 کلو 14 کلو مینگو آ جاتے ہیں. تو یہ والے پلانٹس 12,000 سے 15,000 روپے کا ایک پلانٹ بکتا ہے. اور 3 مرلے کے ایریے میں جو پلانٹس آتے ہیں وہ سینکڑوں کی تعداد میں آتے ہیں، اور اسٹیمیٹڈ جو اس کا انکم ہے آپ کو 3 مرلے سے، وہ 30 سے 40 لاکھ روپے تک آپ کما سکتے ہیں. کتنے عرصے میں؟ ود ان 4 ایئرس. اچھا. لیکن 4 ایئر آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا، اس کی خدمت کرنی پڑے گی، اور اس کے اوپر انویسٹمنٹ کو اتنی لمبی چوڑی نہیں ہے. آم کی گٹھلی آپ کو روٹینز میں مل جاتی ہیں، گھروں میں جو آپ آم کھاتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں، وہی گٹھلی آپ کا بیج ہوتا ہے. اس کے لیے کوئی اسپیشل بیج یا کوئی ہائبریڈ ورائٹی نہیں ہوتی کہ آپ لے کے آئیں گے یا اس کو یوٹیلائز کریں گے. آپ نے اس کو صرف زمین کے اندر ہلکا سا دبانا ہے، پانی دینا ہے، وہاں سے پودے نے گرو کر جانا ہے. اس کے بعد یہ تو ہو گیا گاچی والا پودا. نہیں، گاچی والے کو کنورٹ تو آپ نے گرو بیگس کے اندر ہی جا کے کرنا ہے. تو آج کل ملٹیپل کمپنیز ملٹیپل گرو بیگس بنا رہی ہیں، چھوٹے سائز کے بھی ہیں، بڑے سائز کے بھی ہیں. اس وقت جو مارکیٹ میں چل رہا ہے وہ 17x17 کا ایک گرو بیگ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. جو 17x17 کا گرو بیگ ہے اس کے اندر 8 سے 10 فٹ کا پودا ایزیلی تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس بیگ کے اندر بھی آپ کے پاس جو مٹی آتی ہے، جو زرخیز مٹی آپ کے پاس اویلیبل ہوتی ہے گاچی سمیت، وہ تقریباً 60 سے 65 kg یا 80 kg تک ہو جاتی ہے. اچھا. اب 80 kg کے اندر جو اس کے انگریڈینٹس ہیں یا باقی چیزیں ہیں، اس کی وجہ سے وہ پودا گرو کرتا رہتا ہے، اس کی زرخیزی بڑھتی رہتی ہے، اور اس سے آپ کا پھل بہت اچھا ہو جاتا ہے. اور آپ اس سے 30 سے 40 لاکھ روپے 4 سال میں کما سکتے ہیں پودے سیل کر. اور اس کی انویسٹمنٹ منیمم کتنی ہوگی؟ اس کی منیمم انویسٹمنٹ، اگر کوئی انسان ہے وہ باہر سے گٹھلیاں خریدتا ہے تو اس کو کیسے؟ اصل میں اس میں گٹھلی کا ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے. گٹھلی آپ کا جو را مٹیریل ہے، گٹھلی وہ سب سے سستا میڈیم ہے. ٹھیک ہے. آپ اس کے بعد آپ کا جو خرچہ ہے وہ گرو بیگس کا ہے. 17x17 کا گرو بیگس بھی 100 سے 150 روپیز پر بیگ. ایک عام انسان کو گرو بیگ کا نہیں پتا، اس کے بارے میں ذرا بتائیں، گرو بیگ ہوتا کیا ہے، کس کو آپ کہتے ہیں؟ سر، گرو بیگس ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو بکرم ٹائپ کا ایک کپڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو پانی کو سک بھی کر سکتا ہے اور پانی کو ڈسچارج بھی کر سکتا ہے. اچھا. ٹھیک ہے نا. یہ اور اس کی جو شیلف لائف ہے، اگر اچھا بکرم استعمال کریں گے تو اس کی 8 سے 10 سال کہہ رہے ہیں، 6 سے 7 سال، 8 سال، 10 سال ہے. صحیح. اگر 4 سال بھی ہو تو 4 سال بھی سفیشینٹ ہے. اور اس بکرم کے اندر جب آپ پودے کو شفٹ کر لیتے ہیں اور اس کے اندر بھل کی مٹی ڈالتے ہیں، پنا جو جس کو بولتے ہیں، زرخیز مٹی ڈالتے ہیں، اس سے پودا وہیں پہ گرو کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہیں پہ فروٹنگ پہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا وہ ایکسپینس وہی 100 سے 150 روپے یا 200 روپے لگا لیں، 200 سے 250 روپے پر پلانٹ آپ کا ایکسپینس آئے گا. ٹھیک ہے. لیکن 250 روپے کی انویسٹمنٹ کے ساتھ پر پلانٹ کی اگر وہ زندہ رہ جاتا ہے، مرتا نہیں ہے موسمی حالات کو، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ نیچر کے ساتھ آپ کمپیٹ نہیں کر سکتے. طوفان آ جائے، شدید بارشیں ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، شدید کورا پڑ جائے، اس سے مرنے کے چانسز ہوتے ہیں.
لیکن اگر وہ سروائیو کر جاتا ہے تو وہ 250 روپے کے ایکسپینس والا جو آپ کا آرٹیکل ہے وہ آپ کو 10 سے 12,000 سے 15,000 روپے تک آپ کو انکم دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ جب بکے گا تو ظاہری بات ہے آپ کو لاکھوں میں انکم آئے گی. اور اتنی اس زمین کی ویلیو نہیں ہوگی 3 مرلے کی جتنا آپ کو وہ 3-4 سال میں کما کے دے رہی ہوگی. ٹھیک ہے. یہ سب سے چھوٹا بزنس ہے. سمجھو کہ نیو انٹرپرینورس کے لیے جو نیا کام کرنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس اسپیس بھی نہیں ہے, وسائل بھی نہیں ہیں, تو وہ چھوٹے پیمانے کے اوپر لمیٹڈ وسائل کے اندر رہتے ہوئے یہ چیزیں کر سکتے ہیں اور اسے ایک اچھی انکم کر سکتے ہیں. اور اس کی سیل آپ کو آن لائن ہی کرنی پڑے گی. آن لائن اس کی مارکیٹنگ کریں گے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کریں گے, لوگوں کو دکھائیں گے, کیونکہ جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے. لوگوں کو جب دکھائیں گے کہ یہ پھلدار پودا ہے, ہمارے پاس اس سائز میں ہے اور یہ پورٹیبل ہے, اس کو ہم کہیں بھی موو کر سکتے ہیں, تو لوگ آن لائن آپ کو آرڈرز کرتے ہیں, یہاں سے ٹرکوں کے اوپر لے جاتے ہیں اور گھروں کے اندر یا سن روفس کے اوپر رکھتے ہیں اور اس سے ایک اچھی انکم حاصل کر سکتے ہیں. اچھا, کسی کے پاس 200 یا 210 اسکوائر فٹ جگہ ہے, وہ کس ترتیب سے اس کو پودے لگانے چاہیے؟ اچھا, یہ پلانٹس کی جو ترتیب ہوتی ہے, جو نرسریز کے پلانٹس کی ترتیب ہوتی ہے, ہم اتنا فاصلہ رکھتے ہیں ہوا اور روشنی اس کو ملتی رہے اور وہ اچھے طریقے سے گرو کر سکے. تو اس کے لیے منیمم 3 فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے تاکہ اس کی گاچی کے اندر جو اس کا ڈنڈا ہے, جو سٹیم ہے اس کا, وہ بھی مضبوط ہو, اس کا راڈ مضبوط ہوگا. جتنا راڈ مضبوط ہوگا اتنی اچھی خوراک نیچے سے لے گا اور اتنی اچھی فروٹنگ دے گا. 3 فٹ, ہر 3 فٹ کے بعد جو ہے نا آپ کو ایک پلانٹس کو رکھ دینا چاہیے تاکہ اس کو پھلنے پھولنے کا پراپر موقع مل سکے اور وہ بہتر طریقے سے مینیج ہو سکے. ٹھیک ہے شاہد بھائی, شکریہ.